یا ارحم الراحمین، اے کریم رب، یہ ہزاروں کا مجمع ایک 2 دن سے اس میدان میں بیٹھا ہوا ہے، اے اللہ سب نے تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، آپ تو دعاؤں کو سننے والے ہیں، اے اللہ آپ سے یہ اپنی معافی کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر گناہ ہمارے ساتھ رہے، ہم تو دنیا میں بھی اپنی ناانصافیوں گناہوں کی جیسے رہنے کے قابل نہیں، آپ نے اپنے فضل سے پردہ پوشی کی ہوئی ہے، اے اللہ آپ اپنی نعمتوں کو ہمارے اوپر برسا رہے ہیں، اے اللہ معافی کی دولت سے ہمیں نواز دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ اگرچہ ہمارے گناہ بہت سمندروں کے برابر ہیں، لیکن آپ کی مغفرت کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں، اے اللہ سب کو ہدایت دے دیں تو آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اے اللہ جو ہم اپنے گناہ سے آپ کا نقصان نہیں کر سکتے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، اے اللہ ان گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہدایت دینے سے، اے اللہ جنت کے دینے سے آپ کے کوئی خزانہ میں کمی نہیں آئے گی، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، اے اللہ تیرے دین کو مٹتے ہوئے دیکھا، اے اللہ تیرے اعمال کو بدعمال ہوتے ہوئے دیکھا، مسلمانوں کا خون بہتے ہوئے دیکھا، آپس میں ظلم کو دیکھا، ٹس سے مسنا ہوئے، اپنی خود غرضیوں میں خواہشات میں لگے رہے، اے اللہ ہمارے اس جرم عظیم کو معاف فرما دے، اے اللہ پوری امت مسلمہ کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں حیا کی دولت عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے جوان جو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے یہ جوان ہمیں واپس کر دے، اے اللہ ہماری نسلیں ہاتھوں سے جا رہی ہیں، اے اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ حضور کی امت میں ہوتے ہوئے اگر ہم اس محنت کو نہ کر سکے اور ہماری نسلیں برباد ہو گئی تو بہت زیادہ ہم گھاٹے والے ہوں گے، اے اللہ آپ کریم ذات ہیں، بغیر مانگے دیتے ہیں، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کو ہم تک لوٹا دے، اے اللہ ہماری اس بے حسی کو ختم فرما دے، ضمیر مردہ میں جان ڈال دے، اے اللہ صحابہ کرام کو جیسے حضور کی محنت سے آپ نے ایمان کے نور سے نوازا اور دین کی محنت کو ڈالا اور دین کے لیے قربانی کرنے والا بنایا، اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما لے، اے اللہ امت مسلمہ کو اس دین پر کھڑا فرما دے، اے اللہ ہم نے پہلے آپس میں ایک دوسرے کو کاٹا اور آپس میں ایک دوسرے کا مال لوٹا، ایک دوسرے پر اے اللہ ظلم کیا، پھر غیروں کو آپ نے مسلط کیا، صدیوں سے یہ امت پس رہی ہے، اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو جس کے لیے آپ روئے ہیں، اے اللہ آج ان ظلموں سے نجات عطا فرما دے، اے اللہ اس گناہوں سے اے اللہ ان کو پاک فرما دے، اے اللہ ہماری اس توبہ کو قبول فرما دے اور آئندہ اپنے دین پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری مسجدیں خالی ہو چکی تھی، بازاروں کو ہم نے دن رات آباد کر لیا، اے اللہ شیطانی پیار پھیلائے ہوئے اور شیطانی کے اڈے ہم سے آباد ہو گئے، اے اللہ وہاں سے ہمیں حفاظت سے نکال دے، ہمارے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ آپس کے ظلم اور شرک کو ختم فرما، اے اللہ وہ اعمال جن سے آپ کی مددیں اترتی ہیں ان اعمال کرنے والا بنا دے، اے اللہ آپ تو 1-2 آدمی کی دعا کو سنتے ہیں، یہ ہزاروں انسان جس میں بوڑھے بھی ہیں اور جوان بھی ہیں، اے اللہ جس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، تیرے سامنے اے اللہ معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، جو کچھ آج تک ہوا اس کو معاف فرما دے، اے اللہ جیسے اس میدان میں آ کر دین ایمان کی بات سننے کی توفیق دی اس کو قبول فرما، اے اللہ اس میدان میں جتنے خدمت کرنے والے ہیں ان کو قبول فرما، جس نے جتنا بھی حصہ لیا ہے اللہ ان کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کو قبول فرما، اے اللہ جن رشتہ داروں کو یہ چھوڑ کر آئے ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ آج ہمارے گھر گناہوں کی نحوستوں سے اے اللہ بدبودار ہو چکے ہیں، گناہوں کی نحوستوں سے ہمارے گھروں کو پاک فرما، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت کی آوازوں سے آباد فرما، ذکر کے نور سے منور فرما، اے اللہ مسلمان ماں باپوں کو اپنے بچوں اور اولادوں کی اے اللہ کتنی مشکل سے دعاؤں سے اولادیں ملتی ہیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ بچہ جو حضور کی امت میں پیدا ہوا اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، آپ نے تو پوری دنیا میں پیغام پہنچانے کے لیے اس کو یہ نعمت دی، اے اللہ ہم نے اس کو بگاڑ دیا، ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، ہماری ماؤں کو گودوں میں تربیت کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے ماحولوں کو مسلمانوں کی تربیت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ غیر قومیں ہمارے علاقوں میں آ کر ہدایت پائیں، اے اللہ وہ فضائیں قائم فرما، اے اللہ اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہماری محنت بھی کمزور ہے، آپ تو مردوں میں سے زندوں کو نکالتے ہیں، اے اللہ ہماری اس کمزور محنت کو ذریعہ بنا دے، تمام انسانوں کی دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے اور صحابہ جیسے قربانی کرنے والا بنا دے، صحابہ جیسے اعمال کرنے والا نماز پڑھنے والا بنا دے، وہ ان کی فضائیں قائم فرما، وہ رحمتیں جو مدینے پر اترتی تھی اے اللہ ہم میں نازل فرما،
آپس میں اے اللہ الفت و محبت عطا فرما، آپس کے جھگڑوں کو اے اللہ ختم فرما، اے اللہ ہماری مساجد کی، قرآنی مکاتب کی اور دینی مدارس کی، دینی اداروں کی حفاظت فرما، اے اللہ نکلنے والی جماعتوں کی تربیت فرما، اے اللہ ہمارے مشائخ اور ہمارے بڑے علماء جو اس دنیا سے جا چکے، اور اے اللہ جس کا جو رشتہ دار بھی اس دنیا سے جا چکا ہے، اے اللہ وہ قبر میں آپ کے حوالے ہیں، اور کریم جو قادر ہوتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں ابھی یہ مہلت حاصل ہے، ہم آپ سے اس کے لیے بھیک مانگتے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے، قبر میں ان کی راحت پہنچا دے۔ اے اللہ ہمارے اوپر بھی آپ سے ملاقات کا وقت آنے والا ہے، اس وقت کو سب سے سعادت والی گھڑی بنا دے، ایمان کمال کے ساتھ دنیا سے جانے والا بنا دے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو رہے ہوں اور ہم آپ سے راضی ہو رہے، ایسی موت عطا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی چوٹیں پیدا فرما۔ اے اللہ آج ہم پریشانیوں میں اپنی بدعمالی کی وجہ سے گھرے ہوئے ہیں، ان بدعمالیوں سے نکلنے کی توفیق عطا فرما، ان سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ مغفرت فرما کر ان نافرمانوں کی سیاہیوں کو ہمارے جسموں، دلوں اور عقلوں سے اور فضاؤں سے مٹا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جھگڑوں کو ختم فرما دے، گھروں میں عافیتیں عطا فرما دے، الفتیں اور محبتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو صحابہ والے اخلاق اور جو آپ نے عیسیٰ قرآن میں ذکر کیا ان عیسار والا بنا دے۔ اے اللہ جب سے ہوش سنبھالا ہے تیرے احکاموں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، مسلمانوں کا خون بہتے ہوئے دیکھا ہے، ظالموں کی دست درازی دیکھی ہے، آپس کی لڑائیوں کو دیکھا ہے۔ اے اللہ کب سے بیان کر رہے ہیں، اے اللہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ اپنے دینی فضائیں قائم فرما کر مسلمانوں کو بھائی چارے والی زندگی اے اللہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو دین کی بہاریں دکھا دے۔ اے اللہ اب تو انتظار بڑا مشکل ہو گیا، آپ کے ایک حکم سے سارے انسانوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما، ہماری اس محنت کو قبول فرما، محنت کو لے کر چلنے والوں کو آپس میں اخلاص عطا فرما، الفتیں محبتیں عطا فرما، دلوں کو صاف فرما، مشوروں میں برکتیں عطا فرما، اور اے اللہ پوری دنیا کی انسانیت کی ہمدردی عطا فرما کر پوری دنیا میں اے اللہ تبدیلی لے آ اور انسانیت کو اس میں ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں، چن کر ان کو ہلاک فرما، انسانیت کو اے اللہ ان کے شر سے بچا لے۔ اے اللہ اس دنیا کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری آخرت کو دنیا سے بہتر بنا۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا دعاؤں کے لیے لکھا یا تمنائیں کی یا نہ کہہ سکے وہ غافل ہیں، اے اللہ سب کے لیے آپ کے کریم کے رب کے خزانوں سے وہ ساری خیریں مانگتے ہیں، ان سب کو عطا فرما۔ اے اللہ اتنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہ فرما، آپ ایک آنسو کی وجہ سے اے اللہ دعا قبول کر لیتے ہیں۔ اے اللہ یہ مجمع آپ کے سامنے رو رہا ہے اور اے اللہ انسانیت پریشان ہے، آپ نے ہماری دعا نہ سنی تو کون سنے گا؟ آپ کے علاوہ ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ لوگ اس کو مٹانا چاہتے ہیں، شیطان اور باطل والے اس کو ختم کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بچیوں کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جوان ہمیں لوٹا دے، اے اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے ہاتھوں سے جانے سے بچا لے۔ اے اللہ آپ رب ہیں، معاملہ آپ کا چلتا ہے، امر آپ کا چلتا ہے، آپ کے امر سے ساری انسانیت کو اے اللہ سعادت مل جائے گی۔ اے اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ اس زمانے کے فرعونوں کو اپنے قدرت سے ختم فرما، اس زمانے کے نمارید کو اپنی قدرت سے ختم فرما۔ اے اللہ اس زمانے کے قوانین سے دنیا کو پاک فرما۔ اے اللہ اپنے نبی کی امت کو اے اللہ اس کام پر لوٹا دے۔ اے اللہ باقی انسانیت بھی تیرے بندے ہیں، اگر کفر پر مرے شرک میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے، اے اللہ ہماری کوتاہی اس کو معاف فرما اور ان کو ہدایت عطا فرما دے۔ اے اللہ حضور کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کا صدقہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔